الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گزارے کے بیان میں. فائدہ: یہ باب شمائل کے موجودہ نسخوں میں 2 جگہ ملتا ہے، ایک یہاں، دوسرے اواخر کتاب میں، لیکن 2 جگہ مذکور ہونے کی کوئی خاص وجہ نہیں، اس لیے بعض نسخوں میں ہر 2 باب کی احادیث کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا ہے. تاہم چونکہ اکثر نسخوں میں 2 جگہ پایا جاتا ہے، اس لیے یہ توجیہ کی جا سکتی ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود اس جگہ صرف نفس تنگی کو بیان کرنا ہے، اور اس جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگی کی حالت میں جو چیزیں استعمال فرمائی یا نوش فرمائی ہیں ان کا ذکر مقصود ہے. اسی وجہ سے یہاں صرف 2 حدیثیں ذکر فرمائی ہیں اور اس جگہ زیادہ. یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں اس چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو کہ گزشتہ باب میں جو لباس میں بعض ایسی چیزیں گزری ہیں جیسا پرانی لنگی یا تنگ آستین کا جبہ وغیرہ جو عام معمول کے خلاف تھا، یہ اس وقت کی عام تنگ حالت کی وجہ سے تھا کہ ابتداً عسرت زیادہ تھی. بس الفاظ ترجمے کے اگرچہ ایک ہیں لیکن مقصود علیحدہ ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں 2 حدیثیں ذکر فرمائی ہیں. حدیث نمبر 1، ابن سیرین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے. ان پر ایک لنگی اور ایک چادر تھی، وہ دونوں کتان کی تھی اور گیروی رنگ میں رنگی ہوئی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک سے ناک صاف کیا، پھر تعجب سے کہنے لگے کہ اللہ اللہ، آج ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کتان کے کپڑوں سے ناک صاف کرتا ہے. اور ایک وہ زمانہ تھا کہ جب میں ممبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے درمیان شدت بھوک کی وجہ سے بے ہوش پڑا ہوا ہوتا تھا، اور لوگ مجھ کو مجنون سمجھ کر میری گردن کو پاؤں سے دباتے تھے، اور حقیقتاً مجھے جنون وغیرہ کچھ نہیں تھا بلکہ صرف شدت بھوک کی وجہ سے یہ حالت ہو جاتی تھی. فائدہ: کتان ایک عمدہ قسم کا کپڑا ہوتا ہے. صاحب لغات الصراح نے لکھا ہے کہ ایک باریک قسم کا کپڑا ہے جو گھاس کے چمڑے سے بنتا ہے. اور صاحب محیط اعظم نے لکھا ہے کہ کتان کو ہندی میں السی کہتے ہیں، اس کی چھال سے کپڑا بھی بنا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی گردن کو پاؤں سے دبانا اس وجہ سے تھا کہ اس زمانے میں مجنون کی گردن پاؤں سے علاجاً دبائی جاتی تھی کہ افاقہ پاوے. اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں اس لیے ذکر کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے خواص خدام کا جب یہ حال تھا تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگی حال خود معلوم ہو گیا کہ یہ حضرات اہل صفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان شمار ہوتے تھے، اور جو کچھ آتا تھا وہ ان حضرات پر تقسیم ہوتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک آیت کے متعلق کچھ تحقیق کیا. وہ بتا رہے تھے اور میں ساتھ ساتھ چل رہا تھا کہ چل نہ سکا اور گر کر بے ہوش ہو گیا. آج مسلمانوں کی تنگ حالی کا شور ہے اور روٹی کا سوال اتنا اہم ہے کہ اس کی خاطر ہر قسم کی بددینی کو اختیار کیا جا سکتا ہے. لیکن کیا ان حالات کے عشر عشیر بھی ہمارے حالات ہیں؟ اور یہ حضرات ان مصائب پر بھی کس قسم کی دینی مداہنت برداشت نہ کر سکتے تھے. حدیث نمبر 2، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی روٹی سے اور نہ گوشت سے شکم سیری فرمائی مگر حالت ضعف پر. مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ایک بدوی سے
زغف زفف کے معنی پوچھے تو اس نے لوگوں کے ساتھ کھانے کے معنی بتائے۔ فائدہ: غفف کے معنی خفی تھے، چنانچہ اب بھی اہل لغت اس میں مختلف ہیں۔ اس وجہ سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بدوی سے دریافت کیا کہ اجتماعی حالت میں پیٹ بھر کر کھانے کا مطلب بعض لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی جگہ دعوت وغیرہ میں نوبت آتی تو شکم سیر ہو کر نوش فرماتے، ویسے کبھی نوبت نہ آتی تھی۔ اس پر بعض علماء نے بڑے زور سے رد فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے امر کی نسبت کرنا جس کو اگر آج کسی کی طرف نسبت کیا جائے تو سخت ناگوار ہو، نہایت بے ادبی ہے، مگر بندے ناچیز کے نزدیک اس مطلب میں کوئی مانع نہیں ہے۔ اس لیے اس زمانے میں اگر کسی کی طرف اس امر کی نسبت کی جاتی ہے کہ اپنے گھر پیٹ بھر کر نہیں کھاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص بخیل ہے، اور اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرنے میں اس کا ایہام نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت کی تنگ حالی معلوم ہے کہ کئی وقت مسلسل فاقوں کی نوبت آتی تھی، اور اس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخا اور جود کہ جو ہدیے میں کہیں سے کچھ آ جاتا تھا وہ اصحاب صفہ پر تقسیم کیا جاتا تھا۔ ایسی صورت میں پیٹ بھرنے کی نوبت کہاں آ سکتی تھی؟ لیکن شراح حدیث اس مطلب کو غلط بتاتے ہیں اور ان کا ارشاد حجت ہے، اس لیے اگر یہ مطلب غلط ہو تو اللہ جل شانہ اپنے لطف سے معاف فرمائے۔ اعوذ باللہ ان اقول فی حقہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالجملہ جن علماء نے اس مطلب کو ناپسند فرمایا ہے وہ حدیث کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حالت میزبانی میں تو شکم سیر ہو کر نوش فرماتے تاکہ مہمان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جلد نہ اٹھ جائیں اور بھوکے نہ رہیں، نیز اس وقت جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کوئی مہمان ہوتا تھا تو اس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باوجود عسرت اور تنگی کے بھی فکر فرما کر کچھ نہ کچھ مہیا فرماتے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ مجمع کے ساتھ کھانا مراد ہو، عام ہے کہ اپنے گھر ہو یا کسی دوسری جگہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مجمع میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کھینچ لینے کے بعد مجمع کا ہاتھ کھینچ لینا بدیہی ہے۔ ایک تنبیہ: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم سیر ہونا جس جگہ وارد ہوا ہے ان سب مواضع میں وہی 2/3 پیٹ بھر کر نوش فرمانا مراد ہے کہ یہ حالت بھی حالت مہمانی میں ہوتی تھی، ورنہ بالکل شکم سیر ہونا کسی وقت نہیں ہوتا تھا، نہ حالت مہمانی میں اور نہ حالت تنہائی میں۔ شکم سیر یعنی پیٹ بھر کر کھانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مہمان آتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کسی کی دعوت میں تشریف لے جاتے تو شکم سیر ہو کر کھانے کا مطلب یہ ہے کہ 1/3 پیٹ ہی کھاتے تھے، اس کو شکم سیر فرما رہے، اور وہ بھی اس لیے کھاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں ہاتھ روک لینے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ صحابہ دیکھ کے وہ بھی اپنا ہاتھ روک لیں اور کم کھائیں، اس لیے ان کا ساتھ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکم سیر ہوتے تھے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم کو آخرت کی زندگی میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔